بس ٹھیک. آپ قریب آئیں، قریب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قریب آئیں. آ جائیں اور آگے آ جائیں، ادھر سے بھی آ جائیں، آ جائیں آگے آگے آ جائیں. مل کے بیٹھے ہیں، سردی بڑی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صل علیہ. بڑے مختصر سے وقت میں اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا مفہوم انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اللہ مجھے صحیح طریقے سے وہ مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. ذاتی نام عرش کے مالک کا
اللہ ہے۔ اور اللہ کے صفاتی نام ان گنت اور بے شمار ہیں۔ یہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے، اور قرآن کے پہلے صفحے پہ بھی وہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ میں نے خود اپنی خطبات کی 2 جلدوں میں اللہ کے 128 ناموں پر بحث کی۔ آپ کو وہ 99 نام سن کے کبھی تعجب نہیں ہوا کہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھو، ان میں جو سب سے مشہور نام ہے رب، اس کا ان 99 ناموں میں تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے بعد قرآن نے جس نام کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ کون سا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، وہ معین عدد مراد نہیں تھا کہ پورے 99، بلکہ وہ کثرت سے کنایا تھا۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا، اس کے لیے مخصوص ہندسے ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کی بولی میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کسی عزیز کو اپنی ایک بات سمجھانے کی کوشش کریں، وہ نہ سمجھے، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، پھر سمجھائیں، وہ اکھڑ مزاج سمجھتا ہی نہیں، تو آپ آخر میں تنگ ہو کے کہتے ہیں تن 70 ویری نہیں سمجھایا۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے گن کے 70 ویری سمجھایا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت مرتبہ تجھے سمجھا ہے۔ میری سمجھ بات آ رہی ہے؟ من لگتا بھی تو حیران ہکے بکے ہوئے بیٹھے۔ میں تو بڑی علمی سی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا، بہت زیادہ، تو
اسے کبھی 40 سے، کبھی 70 سے، کبھی 100 سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی سر کے بالوں سے اسے تشبیہ دیتے رہتے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن۔ میرے پیارے پیغمبر، تو ان منافقوں کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، 70 بار بھی مانگنا تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ جو آپ میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس دا ایو میں نا بھائی 71 ویری مانگتے معاف کر دیاں گا، یہ میں نہ ہو سکتا ہے؟ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ۔ جتنی مرتبہ مانگنی ہے بخشش مانگ، میں نے ان کو معاف ہو نہیں کر۔ میری امت کے 70,000 آدمی ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ وہ 70,000 کوئی معین عدد ہے؟ گن کے 70,000 کثرت سے کنایہ ہے۔ ایک دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے، آپ سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ سمجھ آئی کہ کون نہیں آئی؟ کثرت سے کنایے کی سمجھ نہیں آئی آپ؟ چلو میں ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھاؤں۔ یہ جو قربانی آتی ہے تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو علماء بیان کرتے ہیں وہ حدیث، عید کے دن بھی کرتے ہیں، عید سے پہلے بھی کرتے ہیں۔ آپ سب کو میں سناؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو ہم ہر سال سنتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور تو ذبح کریں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے جس بدن پہ جتنے بال ہوں گے نا، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کرے۔ سنی حدیث کے کو نہیں سنی؟ اکئی چپ کر، تو سردی لگی پئی؟ سنی حدیث کے نہیں سنی؟ سنی۔ اس کا یہی میں نے، اللہ بال گنیں گے، اتنے بال ہیں اتنی نیکیاں دے دو، یہی میں نے؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ ایک بندے نے 3 لاکھ کی گائے ذبح کی، اس کے بدن پہ بال تھے 50 لاکھ مثلا، اللہ کہیں گے اس کو 50 لاکھ نیکیاں دے دو۔ دوے بندے 15,000 دی بھیڑ ذبح کی تھی، اس کے بدن پہ تھے کروڑ بال، اللہ کیا کہیں گے اس کو کروڑ نیکیاں دے دو؟ یہ معنی نہیں ہو سکتا۔ معین چیز مراد نہیں ہے کہ جتنے بال اتنی نیکیاں، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں، اگلی قربانی میں لطف آپ لیتے جائیں۔ اس حدیث کا معنی یہ تھا، یہ کثرت سے کنایا تھا۔ میرے نبی فرمانا چاہتے تھے جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ یہ مفہوم تھا اس حدیث کا۔ آپ کو سمجھ آئی بھائی؟ میرے آقا نے جو 99 کا لفظ کہا، اللہ کے 99 نام ہیں، تو مراد آپ کی کیا تھی؟ کثرت۔ پھر بعد میں آنے والے لوگ نا 99 پورے کر دے رہے، کسی محدث نے کوئی سے پوری کر دیے، کسی محدث نے کوئی سے پورے کر دیے۔
اس میں جو سب سے معروف نام ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، پہلی صورت میں اس کو ذکر کی، آخری صورت میں جا کہا قل اعوذ برب الناس۔ ہر دعا اسی لفظ سے ہے، ربنا، پڑھتے جائیے، ربنا ربنا ربنا۔ ان 99 میں یہ نام موجود نہیں، اور جو نام ان 99 میں ہمارے لوگ نہیں نہ لکھتے، اسی کا مفہوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رب۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں، تمام علماء اس کا معنی کرتے ہیں پالنے والا۔ کیا معنی کیا؟ کسی نے معنی فارسی میں کر دیا پرورش کرنے، تربیت کرنے والا، ورنہ زیادہ تر لوگ معنی کرتے ہیں پالنے والا۔ یہ رب کا حقیقی مفہوم نہیں ہے نا۔ رب میں جو وسعت ہے نا، وہ پالنے والے کے لفظ میں نہیں۔ پالنے والا تو یہ چھوٹا سا لفظ ہے، رب میں جو وسعت ہے وہ پالنے والا۔ اس نے اس وسعت کو پورا نہیں کیا۔ اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں تھا جو رب کا مفہوم واضح کرتا۔ علماء کی مجبوری تھی، انہوں نے تمہیں سمجھانے کے لیے مجبوراً اس کا معنی کیا کر دیا، ورنہ وہ اس کا حقیقی معنی نہیں۔ حقیقی معنی جو ہمارے لغت کے ائمہ نے نقل کیا نا، جس میں امام راغب ہیں، انہوں نے لغت کی کتاب لکھی مفردات القرآن۔ وہ ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے، اصل کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، حقیقی معنی کیا ہے، ایک ایک لفظ پہ وہ بحث کرتے ہیں جو لغت کے امام ہیں۔ ان میں امام راغب کا بڑا نام ہے، بہت معروف ہے، فیروز آبادی بھی ہیں، منظور افریقی بھی ہیں، لیکن جو مقام امام راغب کا ہے نا لغت میں، وہ کسی اور کا نہیں۔ امام راغب نے اس کا معنی کیا، انشاء الشیء حالن فحالن الی حد الکمال۔ ہر چیز کو، آپ پوری توجہ رکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، منزل بمنزل پالنا۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ سمجھ آ گئی تو نہیں؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ اب ذرا آپ میری طرف دیکھیں گے، میرے دماغ میرے حوالے کریں گے۔ ماں کا پیٹ ہے نا، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے۔ قرآن نے کہا فی ظلمات ثلاثن۔ سلاس کا کیا معنی ہے؟ ظلمات کا کیا معنی ہے؟ 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ 3 اندھیرے ہیں، 3۔ ماں کا پیٹ ہے، پھر رحم ہے، پھر وہ جھلی ہے، پھر پردہ ہے۔
جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا ہے. 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد ہم نے اس بچے میں روح پھونکی. روح آئی نا، بھوک لگنے لگی. روح آئی نا، پیاس لگنے لگی. اے منگن جوگا نہیں، یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ التجا نہیں کر سکتا. جو ہستی 3 اندھیروں میں اس بچے کی رمزیں سمجھ کر ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. ہن سمجھ آئی کہ کونی ہے؟ یہ ہن نہیں آئی تو پھر تو اللہ سمجھا. ساڈے وسوں باہر. اب رب کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے؟ یہاں باہر سے غذا پہنچانے کا کوئی رستہ نہیں. یہ ہے رب. صرف پالنا نہیں، ضرورت کے مطابق مہیا کر. جس قدم پہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کر. یہاں باہر سے غذا نہیں پہنچ سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا. رب ہے نا، اندر ہی اندر انتظام کیے. ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دے. میں بالکل منفی لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا. ضد بھی کوئی نہیں ہے. ہم نے کسی سے ضد کیوں کرنی؟ تضحیق بھی نہیں، تمسخر بھی نہیں، کسی کو زچ بھی نہیں کرنا، ہٹ بھی نہیں کرنا. کہ جس مسند پہ میں بیٹھا ہوں یہ مسند اس کی اجازت نہیں. یہ بڑی مقدس جگہ. دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، ہمارا کوئی عزیز بزرگ یہاں آیا ہے، نہیں تو فیس بک کے ذریعے میری تقریر نشر ہو رہی، کوئی سن رہا ہے اپنے گھر میں، تو بندیالوی ایک بات پوچھنا چاہتا ہے. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو بول بھی نہیں سکتا تھا، قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی. بن مانگے تجھے وجود بھی دیا، بن مانگے آنکھیں بھی دی، قوت بینائی بھی دی، بن مانگے کان بھی دیے، قوت سماعت بھی دی، بن مانگے زبان بھی دی، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، خوراک بھی دی. خوراک بھی دی بن مانگے. دنیا میں آیا، طاقت آنے لگی، قوت آنے لگی، جوانی آنے لگی، مکان مل گیا، بیوی مل گئی، بچے مل گئے، کاروبار ہونے لگ گیا. اب یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا. اس سے ناشکرہ کائنات میں اور کون؟ اس کو یہ پٹی پڑھائی گئی، تو پلیتے تے تیری نہیں سندا. وہ نیک لوگ ہیں انہاں دی نہیں موڑدا، تیری انہاں دے اگے تے انہاں دی. اسے یہ پٹی پڑھا دی. یہ جٹ ہے، زمیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، اس پٹڑی تے چڑھ گیا، میری نہیں سندا. میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، روح سیاہ ہوں، انہاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں، تہجد پڑھن، انہاں دی نہیں موڑدا. میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. اشارہ ایک کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں. اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، ابا، انکار کیا. واستکبر،
تکبر کیا. میں نے نہیں کرنا سجدہ, میں کہتا ہوں تو سجدہ کر, میرا حکم ہے. اس آخیا میں نہیں مننا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی, میں نہیں کرنا. کس سے کلام کر رہا ہے؟ تواڈی زمین دا مزارے تواڈے نال انج گل کرے نا تو خدا دی قسم ہے تساں برداشت نہ کرو. تیری دکان دا سیلز مین تیرے نال انج گل کرے نا, تو سیلز مین دی گل انج نہ سنے چے جائے کہ خلاق عالم, لفظ کون سے ہر چیز بنانے والا, ساری کائنات کا رب, اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کہتا ہے میں نہیں مننی تیری گل. سجدہ کر, سکا میں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی, میں نہیں کرنا. نکل میری جنت سے. اسا کیا سنبھال اپنی جنت. جنت میں اے جاندہ پہ, اللہ غصے میں ہے, غضب میں ہے, اللہ کے غضب کو للکار رہا ہے. نکلا, پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا, واپس مڑا, کہنے لگا مولا میری ایک دعا ہے. فرمایا بولو. تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی. تمہیں یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تم پلیت ہو, تمہاری رب سنتا نہیں؟ جو تمہیں یہ پٹی پڑھائے اس کو کہو نا ابلیس دی سنی کہ نہیں سنی. کیوں بھائی نہیں سنی؟ پھر منی کہ نہیں منی؟ یہ کیا ہوا؟ ہم گناہگار ہیں, بدکار ہیں, روح سے آئے, ہماری نہیں سنتا. میں کوئی سیاسی گل کرنا نہیں چاہتا, نہ سیاست نال میرا تعلق ہے, نہ ساری جماعت دا تعلق ہے. آپ میں بھی ساری جماعتوں کے لوگ موجود ہوں گے, نون لیگ بھی تے, تحریک انصاف بھی تے, پیپل پارٹی بھی تے, جماعت اسلامی بھی تے, جمعیت علماء اسلام, جتھے جتھے لگے ہوئے لگے رہو. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن سچی سچی گل دسو, سچی سچی, جڑے ویلے پنجاب وچ حکومت ہوندی ہے مسلم لیگیاں دی, پھر عدالتاں تے دفتریاں چ تحریک انصاف دے تے پپلیاں دے کم ہوندے نے؟ سندا انہاں دی کوئی گل؟ تے جداں حکومت ہوندی تحریک انصاف دی, دفتراں دے اندر تے تھانیاں دے اندر تے کچہریاں دے اندر مسلم لیگیاں دی کوئی سندا؟ بول دے نہیں. زرداری صاحب کی حکومت تھی مرکز میں, پنجاب میں تھی شہباز شریف کی حکومت. مرکز کا وزیر بن گیا سرگودے کا ہمارا دوست ہے, پیپل پارٹی کا ہے, ہمارا عزیز ہے, قریبی دوست تسنیم قریشی, وہ بن گیا وزیر. اگوں بھی ہوٹر تے پیچھے بھی ہوٹر تے اگوں ہی پولیس تے پیچھے ہی پولیس. میرے پاس آیا, میں آکھا بڑے ہوٹر شوٹر تے. اس آکھا بھائی جی اے ہوٹر شوٹر نہ ویکھو, اے جڑا تھانے دا تھانے دار ہے نا, اے بھی میری گل نہیں سندا. ہوٹر کیوں؟ پنجاب میں حکومت کس کی تھی؟ پولیس انہاں دے تابع سی. تو ہوٹر لے کے پھر درا. جو عام میں سمجھدار لوگ ہیں, میں سیاسی گل تھوڑی جی کر دیتی ہے, سمجھتے گیا ہوو گے کہ نہیں سمجھ. جے نہیں سمجھے تو میں سمجھا دینا. اپنیاں دی گل سننا تے پرایاں دی نہ سننا, دوستاں دی گل مننا تے دشمناں دی نہ مننا, اے سیاسی لٹیریاں دا کم نہیں. میرا مولا رحمان تب بنے گا جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے گا, پھر بنے گا وہ رحمان, پھر بنے گا وہ رحیم. اپنیاں دی سندا تے پرایاں دی نہیں سندا, نیکاں دی سندا تے بریاں دی نہیں سندا, پھر رحمان کس دا, رحیم کس دا؟ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں منگن جوگا نہیں,
کس نے سنی؟ یہ سب وجود آنکھیں شانکیں کس نے عطا کی؟ مال مل گیا، دولت مل گئی، گاڑی مل گئی، زیور مل گئے، سونا مل گیا، چاندی مل گیا، اقتدار مل گیا، مکان، کوٹھی، بنگلے، باغ، زمیناں. پوچھا جاتا ہے سناؤ چودھری جی ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. واہ جی واہ. جب ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کون سے حضرت صاحب تھے؟ کس کی نظر کرم تھی وہاں؟ اب آپ کو رب کا معنی آیا کہ نہیں آیا؟ اور بول دے نہیں ہو تھوڑا جب بولو میرے نال، حالے میں ایک تقریر اور بھی کرنی ہے جا کے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا نا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹ دیا. سب سے پہلے اس نے وہ رستہ کاٹا. بچہ رونے لگ گیا. جتنے اوپر کھڑے تھے وہ سب ہنسنے لگ گئے. باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ہنس رہا ہے، نانی دادی سب ہنس رہے ہیں. مولوی صاحب جڑے اذان دین گئے سن وہ صحیح تے تسی ہن خود کفیل ہو رہے ہو اے 20 روپے بھی بچ جان آپ پہ اذان دے لو بھائی. وہ میں سنایا کرتا ہوں کہ بندیال میں میرے چچا کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا استاد جی پتر جمیا اذان دینی. آپ نے ایک طالب علم کو لایا، ادھر آؤ، اے جا اذان دیا. تھوڑی دیر کے بعد طالب علم واپس آیا، چاچا نے پوچھا اذان دے آئے؟ اس نے کہا سین کھلو کے دے آئے. سارے دے کان پہنچ گئی. وہ مولوی صاحب بھی ہنس رہی ہے، باپ بھی، ماں بھی. بچہ رو رہا ہے. اج گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی. اج گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی. رو رہا تھا میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا، جہاں سے مجھے 4 مہینے 5 مہینے خوراک ملی وہ میرا رستہ کٹ گیا. جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو رب کہتے ہیں. صرف پالنا نہیں، وقت کے مطابق مہیا کرنا. کیا اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہتے، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے 1 دن کا ہے 2 دن کا ہے، اللہ اس بچے کو کہتے میں کنک بھی بنائیے، منجی بھی، کماند بھی، مالٹے بھی، امب بھی، انار بھی، موسمی بھی تے سبزیاں بھی تے مجھ دا دودھ بھی تے گاں دا دودھ بھی تے اخروٹ بھی تے چلغوزے بھی. چلغوزے دا نام نہ لے بھی ہے یار. اخروٹ بھی، خرمانی بھی، مونگ پھلی بھی، دودھ بھی کھا، مائی دا دودھ پی، کھا سیب کھا. 2 دن کے بچے کو اللہ کہتے کھا سیب، نہیں تے خسما نو کھا. کھا نہ، رب ہے نا، رب ہے نا، اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں، وہ چیزیں کھا نہیں سکتا، اس کا معدہ کمزور ہے. رب نے اس کے مطابق اس کو غذا مہیا کی، وقت کے مطابق مہیا کر. اس کو پکا لو تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. کسی عالم سے بھی بات کرو گے تو وہ بھی تمہیں نہیں بتائے گا، جو میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہوں تو وہ میری بات کی تائید کریں. میں نے حکمت نہیں پڑھی، ہم نے تفسیریں پڑھی. کوئی ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں وہ تائید کریں گے میری، آپ سن کے حیران ہو جائیں. بچے کا جو ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے نا کہاں بڑھ رہا ہے؟ جگر میں. بلغم بھی کہاں بڑھ رہی ہے؟ جگر میں.
خون بھی کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں۔ خون سپلائی ہو رہا ہے دل کو، دودھ والی جگہ کو۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا، پانچویں دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ چکنائی سمجھ دے، وہ تو خیر ہن بھی نہیں ہوندی۔ جڑا سان دودھ لبدا چکنائی تو اسے بھی کوئی نہیں۔ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، سن سرگودے دا پتہ، سن جڑے دودھی دودھ دے جاندے نا اساں انہوں ہاتھ بنے اے بابا پانی پا لیا کر، اور کوئی شے نہ پائی، پانی سن گوارا۔ چکنائی تو اب بھی خیر نہیں ہوتی۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، بن یہی رہا ہے، بنا وہ رہا ہے، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادھر معدہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر ماں کے دودھ میں چکنائی آتی گئی، یہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر چکنائی آتی گئی۔ ضرورت کے مطابق مہیا کرنے والی ہستی کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ تربیت کرنا، پالنا۔ میں خود ایک معلم ہوں، مدرس ہوں، معلم ہوں۔ یہاں بھی کئی معلم بیٹھے ہوں گے، ٹیچر، پروفیسر پڑھاتے ہیں۔ آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ کچھ معلم ایسے ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے سمجھانے کا بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے۔ یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد ہے۔ وہ جو لیکچر دیتے ہیں نا کلاس میں، تو طالب علم، بچے باہر نکل کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون کھول کے بھائی دماغ وچ پا چھڈے۔ وہ لمبی تقریریں نہیں کرتے، نو، وہ جو اچھے مدرس ہوتے ہیں نا، لمبی تقریر نہیں کرتے، وہ تھوڑے سے لفظوں میں اپنی بات سمجھا تے کچھ ایو جہ بھی ہوندے جے جڑا اگے مضمون ذہن وچ ہوندا نا، وہ بھی کڈ چھڈ دے، کوئی ادوں دی خود سمجھ نہیں ہوتی، پہلے والا مضمون بھی نکال دے۔ اسے ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا ملکہ۔ کیا آپ کہیں سمجھنے سمجھانے کا ملکہ، سمجھنے سمجھانے کا ملکہ خدا داد ہے، خدا داد ہے۔ وہ جو اچھا لیکچر دیتے ہیں، اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں ایک کد نو بھی سمجھانا چاہے نا، ایک کد نو بھی سمجھا، بٹ سے بٹ لڑکاؤ، کنزین سے کنزین لڑکاؤ، غبی سے غبی لڑکاؤ، یہ سمجھا لے۔ میری گل غور نال سن لیجیے۔ پوری دنیا میں جو ٹیچر پہلے نمبر پہ آیا، پوری دنیا میں ایک کد نو بھی سمجھا لینا، اس کو اتنا ملکہ ہے، یہ سمجھا سکتا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے 3 دن کا بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں، میں اس ٹیچر کو کہتا ہوں تو کد نو بھی سمجھا لینا نا، اس بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، سمجھا دودھ چوسن دا طریقہ اس بچے نو۔ جو ہستی 3 دن کے بچے کا دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تربیت کرنا، پالنا، پرورش کرنا، اس کے ذہن میں بات ڈال دینا، ودیت کر دینا۔ یہ جو مرغی چلتی ہے، اس کے پیچھے چوزے ہوتے ہیں، اور اوپر سے چیل آئی، چیل بس آتے ہیں ہل، ہل ہل آئی، چیل آئی،
وہ چھوٹے چھوٹے چوزے انہاں کیڑے سکول وچ پڑھیا کہ اگر اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں تلے ہے. کون سمجھا رہا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ بلی کے بچے کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تمہاری غذا کہاں ہے؟ انہیں کس نے بتایا بھئی اس جگہ پہ ہے تمہاری غذا؟ تمہاری غذا کہاں ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتیا کے بچوں کو کون سمجھا رہا؟ تمہاری غذا کہاں ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مرغی کے بچوں کو، بلی کے بچوں کو، کتیا کے بچوں کو غذا کی جگہ سمجھا رہا ہے، غذا حاصل کرنے کے طریقے سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. اس پوری کائنات کا جو رب ہے وہ کون ہے؟ اب آپ اس کا معنی کریں، ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا. رب کا مفہوم کیا ہوا؟ بندے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنے والا. اردو کا ایک لفظ ہے، اردو کا ہے، فارسی لفظ ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا. نشو و نما کرنے والا. یہ کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم ادا کرے. نشو و نما کرنے والا. اس سے بھی ایک اور لفظ ہے، پروان چڑھانے والا. یہ رب کے معنی ہے، پروان چڑھانے والا، نشو و نما کرنے والا، تربیت کرنے والا، ہر ایک کو پیدا کر کے دنیا کی چیزوں سے نفع حاصل کرنے کے طریقے سمجھانے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. اسی لیے عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں نہیں ہوں؟ کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ کیا تمہاری روزی کا خیال کرنے والا، تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا میں نہیں ہوں؟ ہم سب نے، ہم نسمہ کی صورت میں تھے. نسمہ آپ یوں کہیں ہم چیونٹیوں کی شکل میں تھے. کس شکل میں؟ چیونٹیوں کی شکل. ہمیں پھیلایا گیا چیونٹیوں کی شکل میں. ہم سے پوچھا گیا الستو بربکم، ہم سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا تو ہے، ہم سب کا رب تو. یہ وعدہ ہم نے کیا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے من تو یاد نہیں، تو میں کہوں گا ماں کا دودھ پیے؟ یقیناً پیے. یاد ہی، یاد تو ماں کا دودھ پینا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا ہم انکار کر دیں؟ ہم نے پیا ہے ماں کا دودھ، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے. یہ وعدہ بھی رب نے ہم سے لیا کہ تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا، تمہیں نشو و نما دینے والا، تمہاری تربیت کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہارا روزی رساں کون ہے؟ ہم سب نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بلا، یا اللہ، ہمارا رب، ہمارا روزی رساں، ہماری ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرنے والا مولا تو ہی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.